بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 ذی الحجہ تیسری جمعرات کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف نیکیوں کی ہی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج 15 ذی الحجہ تیسری جمعرات کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اس سے مبارک دن میں بھی جو لوگ اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس دن بھی اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے تو پھر اور کس دن کروائیں گے۔ آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح صرف نیکیوں کی نہیں، صرف ثواب کی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑے گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج 15 ذی الحجہ جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ اکرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے اور دار اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جہلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، آج جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کر لو۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے، الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے پیسے کماتا ہے۔ آج جمعرات کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نارینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، کیونکہ یہ جمعرات کے دن کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اس دن نے ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ، اس دن کا ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس دن کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس دن میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالی دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جمعرات کے دن آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضد کر کے مانگیں۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آج یہ تسبیح آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، زور کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ جہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 15 ذی الحجہ جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آسان اور خوبصورت اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے نیت کر لیں، کوئی پیسہ دولت رزق چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لے، جو مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ الغرض جس کے جو بھی مسائل ہیں اس مقصد کی نیت کر لے۔ ہر انسان کا مسئلہ، ہر انسان کی پریشانی اور حاجت الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ذی الحجہ کی 15 تاریخ جمعرات کے دن جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سے میرے بھائی بہن اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی، نوکریاں نہیں کرنی پڑتی، در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے اور اللہ اسے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون، برکت اور پیسہ آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
3 बार हो गया। इस तरह से आप कलमा तैयबा को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। ये तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में हजारों आयात हैं, सबसे अफजल जिक्र क्या है? तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे अफजल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह के बाद बुलंदियां, तरक्कियां, कामयाबियां आपके मुकद्दर हो जाएंगी। इसलिए आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, बहुत जरूरी है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह उससे सारी नेमतें छीन लेता है। इसलिए आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया है। फिर अल्लाह के शुक्र को जो जज्बे से करेगा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये भी अता फरमाया, तूने मुझे वो भी अता फरमाया। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर आपने फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। ये ना हो कि ये ताकतवर वजीफा गुनाहों की पकड़ की वजह से जाया हो जाए। सच्ची तौबा करने के बाद जब आपके दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर दिल को खोल कर मांगे, जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। आप जो कुछ मांगते चले जाएंगे, मेरा रब आपको अता फरमाता चला जाएगा। मेरा रब आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजेगा। अब फौरन हाथ उठाकर जो भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, इसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। अब रब से इनामात लेने का वक्त है। कई लोग वज़ाइफ पढ़कर उठ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते, और दुआ से पहले भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, और जब गुनाहों की पकड़ हो जाए ना दुआएं कबूल होती हैं ना वजीफों का कोई फायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने के बाद रब करीम से हाथ उठाकर जिद करके मांगना शुरू करना है कि मौला करीम आज रिज़्क भी चाहिए, आज दौलत भी चाहिए, आज तेरे सामने भिखारी बनकर फकीर बनकर बैठे हैं, आज हमारी हाजत को पूरा फरमा। सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांग लीजिए। ये न हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंगदस्ती का, बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा करने के बाद जिद करके मांगेगा। अब इनामात लेने का वक्त है, झोलियां भरने का वक्त है, रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। जिद करके मांगेगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। इतना नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिज़्क, ये माल दौलत कहां कहां से आ रहा है। तो है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, गलती कुताही को माफ फरमाए। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।